رہتے ہیں۔ اور کس طرح ایلیا نے لیشا سے کہا کہ تو اپنے ماں باپ کی فکر کرتا ہے کہ میں چوم آؤں، جا چلا جا، میں نے تجھے اس لیے نہیں چنا کہ تو اپنے ماں باپ کی فکر کرے، تو اپنے بیلوں کی فکر کرے۔ میرے عزیزوں، ہمیں سب سے پہلے فکر اس خدا کی کرنی ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے۔ ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں خدا کو؟ کیا ہم کچھ جانتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی قدر نہیں کرتے؟ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایک نبی، ایک جو بیل جوتے ہوئے بندہ ہے جس کا نام لیشا ہے، اس کو چن رہا ہے اور اسے نبی بنانے کے لیے چن رہا ہے۔ اگر آپ کا چناؤ بنا ہے تو آپ کو کچھ بنانے کے لیے چناؤ بنا ہے کہ آپ کو بھی نبی بنایا جائے۔ اور ہمیں یہ بات ملتی ہے بائبل مقدس میں سے کہ جو ایلیا تھا، جب اس نے لیشا کو چنا تو اس پر ڈبل مسا بھی دیا تھا، فری میں نہیں چنا تھا اس کو۔ جب ہم خدا کی قدر نہیں کریں گے، خدا کے ماحول کی عبادت کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری بھی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنے کام کاج دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم رہتے بھی وہیں کے وہیں ہیں، جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، وہیں سمندر کے کنارے کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں پار کرنے کے لیے دریا جو ہے وہ رستہ نہیں دیتا، سمندر رستہ نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے خدا کا آنر نہیں کیا، ہم انسانوں کا آنر کرتے ہیں، ہم اپنے کام کی قدر کرتے ہیں۔ لیشا اپنے کام کی قدر کی وجہ سے پیچھے رہ چلا تھا، کہتا ہے کہ اے ایلیا، اے استاد، اس کے پیچھے دوڑا۔ یہ بچوں کو خاموش کرائیں، اگر نہیں ہوتے تو ان کو باہر لے جائیں 10 منٹ ذرا خدا کے کلام کی آواز کو ذرا غور سے سنیں۔ اور جو لیشا تھا ایلیا کے پیچھے دوڑا۔ کیوں دوڑا؟ کیا وجہ بنی؟ کیونکہ ایلیا نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے چنا ہے کہ تم میرا شاگرد ہو اور خدا کے کام کرے، لیکن الیشا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کو چوم آؤں اور یہ بیل جو 12 جوڑی میرے جوتے ہوئے کھیتوں میں ان کو گھر چھوڑ آؤں۔ ایلیا ناراض ہوا لیشا سے اور ایلیا چل پڑا۔ تو لیشا نے سوچا کہ اگر یہ خدا کا نبی ہے جس نے میرے اوپر چادر ڈالی ہے، اور وہ چادر کوئی عام چادر نہیں تھی، ہماری چادروں جیسی چادر نہیں تھی کہ کوئی جہاں بھی گر گئی ہے بس ٹھیک ہے، وہ اس میں مسا تھا، اتنا مسا تھا کہ وہ چادر جب وہ دریا پار کرتا تھا تو اس نے وہ چادر ہی سمندر پر لگائی تھی، اور دریائے یردن جو تھا وہ 2 حصے ہو گیا تھا۔ ہاللیلویا! زوردار تعریف اس بات کی کہ خدا اپنے لوگوں کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔ خدا کس کیٹیگری میں آپ کو رکھنا چاہتا ہے؟ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو آپ کو زبردستی کسی کام میں گھسیٹا نہیں جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع مسیح نے اسے سارے حکموں کی ڈیٹیل دی، بڑے ریفرنس دیے، تو وہ کہتا کہ یہ سب کام تو میں کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی ایک کام باقی ہے، کیونکہ تو دولت سے بڑی محبت کرتا ہے، روپے پیسے سے بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے تیرے معاملے حل نہیں ہو رہے۔ میرے جو کوئی نہ کوئی کمزوری ہم میں ہوتی ہے، کمی ہم میں ہوتی ہے، جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایلیا نے جب اس کو بولا تو لیشا نے پھرتی کی، ہوشیاری کی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس نے پہلے سوچا کہ میں یہ کام کروں، اپنے ماں باپ کو چوم آؤں، بتاؤں کہ میں ایک نبی کے پیچھے جا رہا ہوں، اس کا شاگرد بننے جا رہا ہوں، لیکن بعد میں اس نے ہوشیاری کی، اس نے سوچا کہ نہیں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ وہ دوڑ کر اس کے پیچھے گیا، اس نے سب کچھ وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے وہ بیل جو تھے وہیں کاٹے، قربانی دی اور ان کو بال کر لوگوں کو بانٹ دیا۔ جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں ہمارے بہت سارے رشتے رہ جاتے ہیں۔ جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں ہمارا بزنس پیچھے رہ جاتا ہے۔ خدا یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم اپنا بزنس نہ کرو، خدا یہ ہرگز نہیں کہتا کہ تم اپنا کام کاج نہ کرو، وہ کہتا محنت مشقت کر، لیکن جو اس کا ٹائم ہے اس کو دے، جو اس کی آفرنگ ہے اس کو دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ ٹائم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں کو دیتے ہیں، اپنے بزنس کو دیتے ہیں، اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کمی تو ہماری زندگی میں ضرور ہوتی ہے۔
जब हम पीछे रह जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ ये क्या हुआ, हालांकि गलती हमारी अपनी होती है। अगर लिशा यहाँ गलती कर जाता, एलिया के पीछे ना दौड़ता, तो मेरे अजीजों वो मसा भी उससे जाता, वो उसकी जो उसका नाम आज बाइबल में दर्ज है बड़े मौजों के साथ ओल्ड टेस्टामेंट में से अगर देखा जाए तो नबियों में से बड़ा एक नबी लिशा भी बना है, जिससे एलिया से भी ज़्यादा मसा था, बल्कि डबल मसा था। हालेलुया। मसा से हम सब भरना चाहते हैं। हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा, हर जान चाहती है कि मैं मसा से भर जाऊं, लेकिन मसा के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। क्या हमने यीशु मसीह का पीछा किया है या अपने उस्ताद का पीछा किया है? क्या हमने पूरा टाइम इबादत को दिया है, खुदा को दिया है? जब हम इन चीज़ों का इग्नोर करते हैं तो मसा कहाँ से आएगा? फिर हमें टाइम कहाँ मिलेगा खुदा के साथ बैठने का? जब हम पूरा टाइम उसको फोकस करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके रखते हैं, तो मेरे जो तभी काम बनते हैं। बाइबल मुकद्दस पता ही क्या कहती है? कहती है कि जब तुम कलाम बयान करते हो, करंथियों का खत पौलुस रसूल लिखता है कि ना तो तुम ओवर जाओ और ना नीचे जाओ, बिल्कुल लेवल में रहो। जब हम लेवल में रहेंगे, खुदा के साथ लेवल से चलेंगे, तो यकीनन वो बरकतों के हमवार लगा देगा। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। ये कलाम मुकद्दस में बात लिखी है कि वो हमसे दस्तबरदार नहीं होता है, लेकिन वो होता है दस्तबरदार। वो कहता है कि मैं शरीरों, दाऊद कहता है कि मैं शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर हम दुनिया को टाइम देंगे, दुनिया के हम शक्ल बनेंगे, तो खुदा हमारे साथ कब होगा? मेरे जीजों नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा की आंखें बदी को देख नहीं सकती। फिर वो कैसे होगा? जब हम रास्तबाज होंगे। और कल हमने ईद पेंतीकोस्त मनाया। कलाम पाक बयान करता है कि उन ईमानदारों की दुआ जो आलमे बाला पर सुनी गई, जो ईमानदार थे, शरीरों की दुआ का जिक्र नहीं हुआ है। शरीर तो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, उनके दिल बिगड़ गए, वो घमंड में आ गए, गरूर में आ गए, क्योंकि उन्होंने खुदा पर तवक्कुल ही नहीं किया। जिस तरह नमरूद ने अपने तीर को आसमान की तरफ छोड़ा और कहता है कि कौन खुदा है, आए मेरा मुकाबला करे, ऐसे होते हैं शरीर। और जो झुक जाते हैं, जो खुदा के हुजूर लेट जाते हैं, जिस तरह ये इस लिशा को पता चला कि ये नबी है, ये एलिया खुदा का बंदा है, उसने सब कुछ दौड़ा, उसका पीछा किया, उसे कहा कि मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। आप होशियार हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि कबूतर की तरह भोले भाले और सांप की तरह होशियार। हमारे रास्ते में इब्लीस रुकावटें खड़ी करता है। जब हम दुआ की तरफ आते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलते हैं, जा रहे आओ, लेकिन हमने इस बात को इग्नोर करना है। हमने अपने खुदा को देखना है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा की कितनी रिस्पेक्ट है, कितना ऑनर है। जितना हम ऑनर, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा को देंगे, उतना ही ऑनर हमें मिलेगा। जितना हम खुदा की तरफ आएंगे, उससे ज़्यादा खुदा हमारी तरफ आएगा। जब हम अब समंदर पर खड़े होकर कहेंगे ये खुलता नहीं है, ये कभी नहीं खुलेगा, ये उसके मसा से खुलेगा, उसके ज़ोर से खुलेगा, उसके मेरे अजीज़ों ब्लेसिंग से खुलेगा। हमारे ऊपर उसकी नुमाइटिंग ही नहीं है, हमारे सर पर मसा ही नहीं है, तो समंदर कैसे खुलेगा? मेरे अजीज़ों, अगर आप पहाड़ों को दो हिस्सा करना चाहते हैं तो खुदा के साथ वफादार हो जाए। फिर देखिए, आपके घर की ईंटें भी आपके साथ वफादार होंगी। जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो जिस गाड़ी पर आप जा रहे होंगे, जिस गाड़ी पर आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जिस बाइक पर आप बैठे होंगे, वो बाइक आपकी वफादार होगी, वो सड़कें आपकी वफादार होंगी, जिन कपड़ों में आप होंगे वो कपड़े आपके वफादार होंगे। अगर आप खुदा के साथ वफादार नहीं है तो मत तवक्को रखें कि हमारे साथ को वफादारी करेगा। कोई आपके साथ वफादार नहीं करेगा। कलाम मुकद्दस साफ बयान करता है कि जिस पैमाने से तुम लोगों को नापते हो, तुम्हें भी नापा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रवैया अच्छा हो जाए तो दूसरों का रवैया भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, खुदा कहता है कि तू उनके साथ मत बैठ जो बुरी सलाह देते हैं, जो बुरी सोबत में रहते हैं। ऐसा ना हो कि तू उनको सुधारता खुद भी बिगड़ जाए। हमने इस बात से भी बचना है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें होशियार रहने की ताकीद करती है। सबसे ज़्यादा, सबसे पहली बात कि हमने
خدا کو آنر دینا ہے، خدا کی عزت کرنی ہے، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا ہے، خدا کے ساتھ صحبت رکھنی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ ہی رشتہ نہیں رکھیں گے تو میرے عزیزوں ہم کب بچیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف 12 سال کے تھے جب وہ ہیکل میں فقیوں اور فریسیوں کے درمیان ان سے سوال و جواب کر رہے تھے، اور ایک آدمی نے آ کر اس سے کہا کہ اے بھائی، تجھے تیرے ماں اور باپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یسوع نے، آپ جانتے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میرے ماں اور باپ وہ ہیں جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار اصلی وہی ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جو ہمارا دکھ سکھ بانٹتے ہیں، وہی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر خدا ہمارا دکھ سکھ، اگر ہمیں سکھ دیتا ہے تو سب سے بڑا ہمارا رشتہ دار تو وہی ہے نا۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں اس بات کے لیے۔ جب ہم اپنے آپ کو چنگا گنیں گے، جب ہم اپنے آپ کو چنگا گنیں گے، یہاں لیشا جو تھا یہ چنگا تھا۔ کیسے چنگا تھا؟ یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا۔ سنو ذرا غور سے، دھیان سے۔ لیشا جو تھا جس کو ایلیا نے چنا، جس پر چادر پھینکی مسے والی، وہ غریب آدمی نہیں تھا، وہ امیر آدمی تھا۔ جس کے 12 جوڑی بیل ہو، کیا وہ غریب ہوگا؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ کسان تھا اور پیلیاں جوت رہا تھا، ہل چلا رہا تھا کھیتوں میں، اور دوسرے لوگ بھی یعنی مزدور اس کے ساتھ تھے، اور 12ویں جوڑی جو تھی بیل کی، یہ اس کی ہل چلا رہا تھا۔ اور ایلیا نے جانا کہ یہ بندہ سچل ہے، خالص ہے اور بہترین بندہ ہے، اس نے اس پر ہی چادر ڈالی۔ دوسرے بھی 11 بیل وہاں چل رہے تھے لیکن اس کی طرف مخاطب نہیں ہوا ایلیا، صرف اس نے لیشا کو دیکھا۔ ہاں یار، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ اپنے مزدوروں کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، ان کو کھانا ٹائم پر دیتا ہے، ان کو سیلری جو ہے ٹائم پر دیتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی، سنو، اگر کوئی استاد ہے تو جب اس کو شاگرد بنائے گا تو ایک دن آئے گا، اگر شاگرد جو ہے استاد کے ساتھ وفادار رہے گا تو ایک دن آئے گا کہ وہ استاد ہوگا، ایک دن آئے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ استاد ہوگا۔ اگر شاگردی وفادار نہیں تو استاد کیسے بنے گا؟ اور وہ بھائی وہ رد کیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، پیچھے چلا جائے گا۔ اس نے وفاداری کی ایلیا کے ساتھ، جب اس نے چادر ڈالی تو اس نے جان لیا۔ جو خالص لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خالص لوگوں کی پہچان رکھتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آپ محفل میں بیٹھیں گے ویسی صحبت ہوگی۔ اگر آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ شرابیوں کے جیسے ہوں گے، اگر آپ وہ سوٹا لانے والے کے درمیان بیٹھیں گے تو آپ طرح طرح کی بولیاں بولیں گے، ویسے ہی آپ باتیں کریں گے۔ اور اگر ہم روحانی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو روحانی لوگوں کی فرق ہوگی اور شریری لوگوں کی بھی فرق ہوگی، اور فرق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ لیشا نے پرکھ کی کہ یہ ایلیا جو ہے یہ خدا کا نبی ہے، خدا کا بندہ ہے۔ سنو، اگر ایلیا نبی تھا تو اس نے لیشا کو کیا بنایا؟ نبی بنایا، کہ اس کو رہنے دیا۔ کیا بنایا اس کو؟ اونچی بولو، کیا بنایا اس کو؟ نبی بنایا۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں اس بات کے لیے۔ اور دوسری بات میں ایک اور بتاؤں، جب خدا نے موسیٰ سے بات کی تو مریم نے موسیٰ کی چغلی کی، ہارون نے بھی چغلی کی، اور خدا نے ان دونوں کو سزا دی۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ اسرائیل سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اسرائیلیوں سنو، میں موسیٰ کا خدا ہوں، اور موسیٰ جو ہے وہ کن کا خدا ہے؟ تمہارا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے جیسا بنایا ہے، جس انسان کو میں نے عقل اور دانائی بخشی ہے، اتنا بڑا وزڈم دیا ہے، دانش مندی دی ہے، وہ بالکل میرے جیسا ہو، سچل ہو، خالص ہو اور بے عیب ہو۔ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ بے عیب بنیں، بالکل وہ چاہتا ہے کہ آپ نبیوں کے جیسے ہی نبی بن جائیں۔ ایک بات اور سنو ذرا غور سے، دھیان سے کلام کو۔ جو ساؤل تھا نا، ساؤل وہ نبی نہیں تھا۔ ساؤل گھر سے کیا ڈھونڈنے نکلا ہے؟ گدھے۔ اس کے باپ کے گدھے گم ہو گئے پہلے سموئیل میں، تو وہ گدھے ڈھونڈنے نکلا ہے۔ تو ہوا کیا کہ رستے میں اس کو سموئیل مل گیا، اور خدا نے کہا کہ اس کو تم مسا کر دے، میں اسے نبی بنانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرما برداری میں چلا۔ کیسے چلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ساؤل تھا نا، قیس کا بیٹا، وہ بڑے امیر لوگ تھے، اور انہوں نے نوکر رکھے ہوئے تھے ان کاموں کے لیے، گدھے چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے۔
تو جب اس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ گدیاں گم ہو گئی، گدیاں لے کر آ، تو وہ فوراً نکل پڑا۔ اس نے کہا نہیں کیا باپ نوکروں کو بھیج، یار کتنے نوکر ہیں ہمارے گھر میں، کتنے کھیتوں میں ہیں، اتنے اونٹ چراتے ہیں، تو نوکروں کو بھیج، تو مالک کو خود بھیج رہا ہے۔ وفاداری بہت ضروری ہے، ماں باپ کی وفاداری بہت ضروری ہے، اپنے استادوں کی وفاداری بہت ضروری ہے، خدا کی وفاداری بہت ضروری ہے۔ اگر ہم زمین پر اچھے انسانوں کے وفادار نہیں ہیں تو خدا کے وفادار بھی نہیں ہوں گے میرے عزیزو۔ یہ دیکھو وفاداری ساؤل کی، جب اس نے خدا کے ساتھ وفاداری کی تو رستے میں اسے مسح کیا گیا، اور جب مسح کیا گیا تو وہ نبیوں میں بیٹھ کر نبوت کرنے لگا، اور وہ بھی کیا گنا گیا؟ نبی گنا گیا۔ ہاللیلویہ۔ جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسے ہی گنے جائیں گے۔ اگر آپ طبلہ نوازوں میں بیٹھیں گے تو آپ طبلہ نواز گنے جائیں گے، اگر آپ پریچ کرنے والے ٹیچ کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ بھی ویسے ہی گنے جائیں گے۔ میرے عزیزو اب مرضی آپ کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے گنے جائیں تو ہمارا سبھاؤ، ہمارا نیچر، ہمارا کریکٹر یہ اچھا ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں اچھی ہوں گی تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی زندگی میں کام نہ کرے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ ہر ایک کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کرنا کب چاہتا ہے؟ ایک سٹیپ ہے جو آپ نے لینا ہے، کہ جب آپ وہ سٹیپ لیں گے تو خدا کی زندگی میں کام کرے گا۔ اور وہ سٹیپ کون سا ہے؟ وہ سٹیپ ہے سب سے پہلے خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ایماندار بنے، دیانتدار بنے، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جن سے خدا نے آپ کو منع کیا ہوا ہے۔ مت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ ہاں ایسا نہیں کہ رسول لکھتا کہ تم دنیا سے ہی نکل جاؤ، دنیا سے محبت نہ رکھو، صحبت نہ رکھو، ان کے ساتھ بول چال نہیں، لیکن برے صلاح پر نہ چلو، برے مشورے پر نہ چلو۔ اگر ایلیا نے لیشا کو چنا تو اس نے دیکھا کہ یہ وفادار ہے، یہ اتنا امیر بندہ ہو کے بڑی وفاداری کے ساتھ ہل جوتے ہوئے کسان ہے۔ جب ہم وفادار ہوں گے، جب یہ ہماری بہن ہماری بیٹی جب یہ سلائی سینٹر کھولے گی تو جب وفاداری کے ساتھ کام کرے گی نا، تو میرا ایمان ہے کہ یہاں اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ ان کا گھر جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم کوئی کام خالص طریقے سے کریں گے نہیں تو میرے عزیزوں وہ ایک سٹیپ بھی لینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب ہم خالص طریقے سے خدمت کریں، کوئی کام کریں، خدا کو آنر دیں، عزت دیں، اچھے طریقے سے، خالص طریقے سے، جینون طریقے سے، جینونٹی کے ساتھ، تو دیکھو آپ کی زندگی میں کام بھی جینون ہوں گے۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ ہم اسی طرح